بسم الله الرحمن الرحيم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس پر رمضان کے روزے باقی ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ کوئی شخص اگر رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے تو اس کی طرف سے پھر فدیہ دیا جاتا ہے۔ فدیے کی پھر دو صورتیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں فدیے کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بھی روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے دے گا، پھر اس کے بعد اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ مریض ایک تو وہ ہوتا ہے، بیمار ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد میں تندرست ہونے کے امکانات ہوں، جیسے حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اللہ نے دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، حاملہ عورت کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ حاملہ عورت تکلیف میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی تو نہ رکھے، اور دودھ پلانے والی عورت بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی روزہ نہ رکھے، مسافر ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا نہ رکھے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فدیہ دیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب گزر جائے تو اس کے بعد جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، حمل وضع ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے، مسافر واپس لوٹ کر آ جائے تو وہ روزے کی قضا کرے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیماری میں مبتلا تھا، اس میں روزے رہ گئے اور بعد میں اس نے روزے رکھنے تھے۔ مثلا ایک شخص کو شدید قسم کا بخار ہوا اور اس نے روزے نہیں رکھے، اب اس نے بعد میں روزے رکھنے تھے لیکن اسی بخار کے دوران اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو موقع نہیں ملا، تو اس کی طرف سے بھی فدیہ دیا جائے گا۔ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ یا پھر ایسا شخص ہے کہ جو شیخ فانی ہے، جیسے قرآن میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ جو یطیقون کا لفظ ہے اصل میں یہ سلب ماخذ کے طور پر ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس پر بہت عمدہ بحث کی ہے کہ یطیقون سے مراد لا یطیقون ہے، وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی تو ان کے ذمہ پھر فدیہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی بیماری کے زائل ہونے کے اور ختم ہونے کے امکانات نہ ہوں۔ جیسے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت لمبا عرصہ چلتی ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو بہت ساری بیماریاں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ دل کا مرض ہے اور اس کے ساتھ شوگر بھی ہے اور اس کے ساتھ فلاں بیماری بھی ہے، فلاں بھی ہے، 1 گھنٹہ پہلے اس کی دوائی لینی ہے، 3 گھنٹے کے بعد اس کی لینی ہے، ورنہ بندے کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں بندہ روزہ چھوڑے گا اور اس کا فدیہ دے گا، اس لیے کہ عام طور پر یہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی، تو وہ شخص فدیہ دے دے گا اور وہ ساری زندگی پھر اس کا سلسلہ موت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک بندہ بڑی شدید بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری ختم نہیں ہوتی، یہ چلتی رہتی ہے، کہ کسی بندے کو شوگر بھی ہے، 3-4 بڑی اور بیماریاں بھی ہیں اور اس نے روزے کے بدلے میں فدیہ دیا، پھر اللہ نے خاص کرم کیا اور وہ تندرست ہو گیا، مرنے سے پہلے وہ تندرست ہو گیا، تو اس کے ذمے ان روزوں کی قضا لازم ہے، تو ان روزوں کی قضا کرے گا۔ وہ تندرست بندے کے حکم میں ہوگا، تو فدیہ اس کے لیے ناکافی ہے۔ فدیہ اس صورت میں ہے کہ جب بندہ بعد میں تندرست نہ ہو اور روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو تو فدیہ دے دے ایک، یا پھر بندہ بیماری کے بعد تندرست ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ فدیہ دے دے، تو یہ اس کی طرف سے روزے کا کفایہ ہو جائے گا۔
یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو فدیہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کسی سے روزہ رکھوائیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایک بندے کی طرف سے دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا، آگے روایت آ جائے گی۔ فدیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رقم جو گندم یا آٹے کے حساب سے بنتی ہے یا کھجور کے حساب سے بنتی ہے، وہ رقم یا وہ خوراک کسی مستحق شخص کو دے دی جائے، بس یہ کافی ہے۔ اس کا روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو فدیے کی رقم دی جا رہی ہے اس کو یہ کہنا کہ آپ روزہ بھی رکھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ روزہ اپنا رکھے گا یا بیمار آدمی کا روزہ رکھے گا؟ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ نہ بندہ دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، نہ دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو فدیہ ہے یہ اپنے روزے کا ایک بدل ہے جو مستحق کو دیا جاتا ہے۔ پھر وہ ہر علاقے کے اعتبار سے جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہوتی ہے ہر سال، وہ مقدار ایک روزے کا فدیہ ہے۔ چاہے پھر وہ گندم کے حساب سے دے، جیسے 2.25 کلو گندم ہے، احتیاطاً 2 کلو گندم کا حساب لگا لے، یا 3.5 کلو کھجور کے حساب سے دے دے، احتیاطاً 4 کلو دے دے، یا کشمش کے حساب سے دے دے، یا جو کے حساب سے دے دے۔ 3.5 کلو ایک سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، احتیاطاً 4 کلو کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو 4 کلو وزن کے حساب سے یا وہ چیز دے دے، کھجور دے دے، یا جو دے دے، یا کشمش دے دے، یا اس کی مالیت دے دے اور مستحق شخص کو پہنچا دے، تو یہ اس کی طرف سے فدیہ ادا ہو گیا۔ اس کے لیے کسی بندے سے روزہ رکھوانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے سے روزہ رکھوایا جائے گا، بلکہ فدیہ دے دینا یہ کافی ہے۔ اور فدیہ یہ روزے کے لیے اس شخص کی طرف سے ہوگا کہ جس کے مرض کے زائل نہ ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ زائل نہیں ہوگا۔ جو معمولی قسم کی بیماریاں ہیں، بخار ہو گیا وقتی طور پر، نزلہ ہو گیا، یا کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اس کا فدیہ نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں بعد میں قضاءً روزہ رکھنا لازم ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔